الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. رمضان مبارک کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا یوم وصال ہے اور ہماری اس مسجد کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے. سبحان اللہ. تو آج کا موضوع بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل ہے. چند شعر بہت پیارے خاتون جنت کے بارے میں کسی نے لکھے ہیں. ایک اس میں میرا اپنا شعر ہے جو مقصد فاطمہ الزہرا کے حوالے سے ہے. باقی کسی شاعر کے ہیں تو سارے محبت سے مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. خاتون جنت کی بارگاہ میں یہ نذرانہ ہمارا قبول ہوگا اور ہماری حاضری انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. زبان پر جب تمہارا نام آیا فاطمہ زہرا، زبان پر جب تمہارا نام
مصطفیٰ ہے کس کو زیبا فاطمہ زہرا، نہیں ممکن تمہاری مدح کرنا فاطمہ زہرا، نہیں ممکن تمہاری مدح کرنا فاطمہ زہرا۔ بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں، کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ۔ جو خود محترم ہے وہی خاتون جنت کا احترام کرتا ہے، اس میں یہ مطلب ہے۔ بنایا ہے خدا نے محترم جس کو دو عالم میں، کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا، کیا ہے احترام اس نے تمہارا فاطمہ زہرا۔ اور ادھر دو ہیں ادھر دو ہیں اور ان کے درمیان تم ہو، یہ رتبہ پنج تن میں ہے تمہارا فاطمہ زہرا، یہ رتبہ پنج تن میں ہے تمہارا فاطمہ زہرا۔ نہ فرمائے گی آپ اپنی کرم یا فاطمہ زہرا، حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا فاطمہ زہرا، حسن کا دے رہا ہوں واسطہ یا فاطمہ۔ اور یہ مسجد فاطمہ زہرا، نمازی اس میں جتنے ہیں، تمہارے در کے منگتے ہیں جہاں فاطمہ زہرا تمہارے۔ یہ میرا شعر ہے۔ یہ مسجد فاطمہ زہرا، نمازی اس میں جتنے ہیں، تمہارے در کے منگتے ہیں جناب فاطمہ زہرا، تمہارے نام لیوا ہے جناب فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم شانہ و اکرم برہانہ و اعمل والہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار معظم احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ ہے درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں سیاہکاروں نکموں کو اتنا عظیم الشان مہینہ عطا کیا، اور اس بابرکت مہینے کا پہلا جمعہ ادا کرنے کی اتنی خوبصورت مسجد میں اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے کسی کے سب کے مہربانی فرما دی اور ہمیں اس قابل بنا دیا کہ اللہ کے پیاروں کا اور اللہ کے پیاروں کے پیار کا ذکر سننے کے لیے آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار بار میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے
افضل ترین آپ کی بیٹی ہے. حضور پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہے وہ حضور پاک کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑے بڑے صدمے برداشت کیے. کہ حضور پاک نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جو واقعات پیش آئے، کیونکہ حضرت فاطمہ کو اعلان نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی، اور حضرت زینب جو ہے وہ جب حضور پاک نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ کچھ سمجھدار تھی اور بڑے تکلیف دہ واقعات جو مکے کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، نصیحت پہنچایا کرتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، برداشت کیے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حج کے موقع پر حضور پاک کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مختلف خیموں میں جاتے، جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے، یہ فلاں قبیلے کے خیمے ہیں، یہ فلاں قبیلے کے، یہ فلاں قبیلے ہیں، تو آپ مختلف قبیلوں کے بعد جاتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے. تو راوی کہتا ہے کہ ابو لہب جو ہے نا وہ حضور کے پیچھے پیچھے جاتا تھا. ابو لہب حضور پاک کا سگا چچا تھا. ابو جہل سگا چچا نہیں تھا، ابو لہب جو ہے وہ سگا چچا تھا، اور بہت بڑا دشمن تھا نبی پاک علیہ السلام کا. جب حضور پاک نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ حضور پاک کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا. اگرچہ اس کی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے بیٹوں کو کہا کہ یہ ایک نیا دین لے کر ہمارے پاس آ گیا ہے، اس کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دو. طلاق دے دی. یہ اپنی جگہ پہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. بیٹی جو طلاق ہو جائے تو جو حالات ہوتے ہیں وہ اولاد والے اس اذیت کو محسوس کریں. لیکن حضور پاک میں کوئی بڑا بات نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر یہ تو معمولی بات ہے. بڑے بڑے صدمے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار. ایک واقعہ یہ ہے کہ آج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے بعد تشریف لے گئے ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے. تو ابو لہب نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. حضور پاک ایک خیمے میں گئے، ان کو دین کی دعوت دی تو پیچھے سے ابو لہب آ گیا. کہا اس کی بات نہ ماننا، یہ بڑا بوڑھا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، میں تو نہیں جانتا تو اور کون جانے. قریبی رشتے دار اس بات ہے نا، لوگ سوچتے ہیں یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے، سگا چچا ہے، گھر کا فرد ہے، تو وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اس کی بات پر غور کرنا چاہیے. وہ یہ کہتا تھا کہ